مولا علی کرم اللہ وجہ کے دونوں شہزادے بیمار ہو گئے، امام حسن اور امام حسین۔ سیدہ کائنات نے منت مانی کہ اللہ کریم ان کو شفا دے، ہم 3 دن روزے رکھیں گے۔ کتنے؟ 3 دن۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ منت ماننا بھی جائز ہے، منت ماننا بھی، مگر جائز منت مانی جائے۔ یہ کوئی منت نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ جی میں منت مانتا ہوں کہ فلاں درخت کے ساتھ آ کے میں پیلے رنگ کی کپڑا باندھ جاؤں گا، میرا یہ کام ہو جائے، میں فلاں چیز لٹکا جاؤں گا۔ نہیں، منت وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، جس میں اللہ کریم کی خوشنودی حاصل ہو۔ اگر وہ خوشنودی حاصل ہوگی، اب اگر وہ عمل کریں گے جس سے رب راضی ہوتا ہے تو پھر آپ کا عمل پورا ہوگا، اسے کہتے ہیں منت ماننا۔ یہ منت ماننا کوئی منت نہیں ہوتی کہ آپ کہیں جی میں فلاں چیز لٹکاؤں گا۔ وہ درباروں پہ اکثر جہالت لوگ جاتے ہیں، جی کوئی گھنٹی لٹکا ہے، کوئی کہے جی پیلے رنگ کے اس نے کپڑے پہ کیوں باندھ رہے ہو، میں نے منت مانی ہوئی ہے۔ وہ جناب کڑے اس نے ہاتھ میں باندھا ہوا ہے، وہ رسیاں کئی رنگ کی آج کل رواج کیوں باندھی ہوئی ہے، جی میں نے منت مانی ہوئی ہے فلاں دربار پہ۔ میں بھائی دربار والوں کو تیری ان منتوں کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ منت کیا ہے؟ مسئلہ کے حق کے ساتھ رہا کریں، حقیقت پر پرچار کریں اور حقیقت شناس بنے۔ منت یہ ہے اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی خوشی چاہیے، کچھ چاہیے، آپ منت ضرور مانیں۔ کیا مانیں؟ باری تعالیٰ تو میرا یہ عمل پورا کر، میں تیری رضا کے لیے روزے رکھوں گا۔ یہ منت ہے، میں تیری رضا کے لیے نوافل پڑھوں گا، میں خیرات کروں گا، صدقہ کروں گا، میں عبادت کروں گا، میں تلاوت کروں گا، میں کسی غریب کی مدد کروں گا۔ یہ عمل منت ہے، وہ منت نہیں ہے جو ہماری خرافات چل پڑی ہے۔ ان کو بجائے بغیر کسی سوچے سمجھے اس عمل کو فروغ مت کرو۔ فروغ یہ دو کہ میں لنگر پکا کے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، میں ننگے کو کپڑا دوں گا، میں بے گھر کو گھر دوں گا، میں تیرے رضا کے لیے روزے رکھوں گا۔ جب آپ یہ منت مانیں گے تو اللہ پھر عطا بھی فرمائے گا۔